إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. تھوڑی سی آواز سیٹ کر دیں، آواز صحیح نہیں ہے. ہم میں سے اکثر انسان جو اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی عزت کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانا، کسی ندامت اور پشیمانی کا شکار ہونا، ان تمام چیزوں سے ہم دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات لوگوں کے سامنے نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے. مسئلہ اس دنیا کا تو نکل ہی جاتا ہے، چھپ چھپا کے ظاہر ہو کر چند لوگوں کے سامنے، لیکن خطرناک معاملہ یہ ہے کہ کل جب اللہ کے سامنے پیشی ہے، کھڑا ہونا ہے، اور وہاں اولین و آخرین یعنی ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، وہاں کی رسوائی، وہاں کی ذلت، وہاں کی پشیمانی، اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہے. ان چیزوں کو سمجھنا ایک مومن کے لیے ہمیشہ اس کا نصب العین، آنکھوں کے سامنے کوئی چیز اگر ہو وہ یہ ہو کہ اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا. یہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، یعنی یہ فتح عظیم تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سمجھے کہ بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد یہاں پر پورا ہوا. کوئی اپنے نفس میں بڑائی، کبریائی، کوئی اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا، یہ کیفیت نہیں تھی. اس دن صلاۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی 8 رکعتیں، اور مسند احمد کی حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں تھا، ایک فتح مکہ والے مکہ میں، تو دوران نماز مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سنائی دی کہ اللہم لا تخزنی یوم یبعثون، یا یوم القیامہ، اللہ کل قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اللہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا. یہی دعا ابراہیم خلیل اللہ کی ہے علیہ السلام، جو اللہ کے بڑے ہی قریبی ہیں، اور بڑی جاندار دعا ہے جو ان کی قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. ان دعاؤں میں ایک دعا یہی ہے کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ جس دن ساری انسانیت کو سب کے سب اکٹھے ہوں گے رسوا مت کرنا، ذلیل مت کرنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا نہ اس دن اولاد کام آئے گی اور نہ مال کام آئے گا. یہ کہنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی اولاد میں نسل در نسل انبیاؤں کا تسلسل ہے. ابراہیم کے بعد جو ہے علیہ السلام اسحاق، اسماعیل، دونوں اپنے سگے بیٹے علیہم السلام. اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے
یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پھر انبیاء انہی کی نسلوں میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل میں. یہ کام نہیں آئیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ آدمی اس دن کی رسوائی سے بچ جائے گا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا. اس دن کی ذلت، پشیمانی، ندامت، حسرت، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں ہے اگر وہاں عزت نہ مل سکے. اسی لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل عزت یہاں دنیا میں، ٹھاٹ باٹ، پیسہ، دولت، اسٹائل والی دنیا زندگی. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جس کو عزت چاہیے تو عزت کا مالک اللہ ہے، اور اللہ نے عزت جو رکھی ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت صرف اللہ کی ہے، ملکیت کے اعتبار سے، دینے کے اعتبار سے، عطا کے اعتبار سے. اس نے دی ہے اپنے رسول کو اور اپنے ماننے والوں کو. وہ آخرت کی اصل عزت ہے. وہ عزت چاہنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو آخرت کی رسوائی سے بچائیے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ کے نبی ذرا ان کو بتائیں، ڈرائیں، سمجھائیں تو صحیح. وہ دن یوم الحسرہ ہے. قیامت کے ناموں میں ایک نام یہ قرآن مجید میں سورہ غافر میں یوم الحسرہ. اس دن لمحے لمحے پر انسان حسرت کا شکار ہوگا. کاش 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 ایسا ہو جاتا، کاش یوں کراتا، کاش یوں کراتا. لمحے لمحے پر ایسا ہوگا. لیکن یہ کافروں کے لیے زیادہ ہوگا، مومنوں کے لیے پھر کہیں نہ کہیں فرح اور سکون ہوگی. لیکن پھر بھی وہ مومن بھی کہیں نہ کہیں حسرت کا شکار ہو گئی کہ کاش میں بھی زیادہ کرا تھا. وہم فی غفلہ. یہ لوگ دنیا کے اندر، اللہ کے نبی سمجھائیے ان کو، غفلت میں پڑے ہیں. ان کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے، اپنی دنیا کے اندر غرق ہیں. کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مرنا ہے. لمحے لگتے ہیں، موقع بھی نہیں مل پاتا. کئیوں کیا دنیا سے جانے کا انداز اس طرح کا رہا ہے کہ موقع بھی نہیں مل پایا کہ انسان سنبھل سکتا، توبہ کر سکتا. وہ جانے سے پہلے آخری نماز تھی وہی پڑھ لیتا، کوئی اللہ سے توبہ معافی کر لیتا، کوئی ذکر و اذکار سچے دل سے کر لیتا، کوئی صدقہ کر دیتا. نہیں مل پاتا موقع. اور پھر سب سے پہلی حسرت ہی اسی مقام سے شروع ہوتی ہے. جو انسان کی روح نکلنے کا موقع ہے، یقین کا موقع، جب اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اب دنیا سے جانا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. جب یہ روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب جانا ہے. اب وہ منظر جب وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیفیت جب وہ دیکھ رہا ہے، تو اس نے پلٹ کے آنا تو نہیں ہے. یہاں پر اس کو ایک حسرت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تھوڑی سی مہلت انسان مانگتا ہے، اللہ تھوڑی سی مہلت دیتے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ جو پیچھے مال بچا ہے، جو کچھ جمع کیا ہے، حلال حرام کوئی تمیز نہیں چھوڑی، اللہ سب صدقہ کر دوں گا. تھوڑی سی اتنی مہلت مل جائے کہ میں کہہ سکوں، بول سکوں، کر سکوں، نیک بن جاؤں گا. یہ پہلی حسرت تھی جس پہ انسان ایک اللہ سے آرزو کر رہا ہے، مانگ رہا ہے. لیکن قانون الہی ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کسی کا نفس کا جب وقت آ جائے، موت کا جب وقت آ جائے، کسی کو ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتا. ابھی یہ وقت ہے، ابھی آپ اور میں ہیں، جب تک یہ سانسیں پرسکون چل رہی ہیں یہ وقت ہے. لیکن جیسے ہی یہ اکھڑیں گی اور یقین کی صورت آئے گی، پہلی حسرت کھڑی ہوگی، اللہ کچھ اور وقت مل جاتا، میں کر جاتا، میں سدھر جاتا، میں پلٹ جاتا. اور یہاں سے پھر حسرتوں کا جو سلسلہ شروع ہوگا، وہ قبر میں جا کر بھی ایک حسرت ہوگی جب اس سے پوچھا جائے گا، اس بندے سے جس کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے. تو اس کا تینوں موقعوں پہ جواب یہ ہوگا ہا ہا لا ادری. ہائے افسوس، یہ ہا کے اندر ایک ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرے لیے رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں بچا کہ میرے پاس ان 3 سوالوں کا جواب دینے کے لیے زبان پر کچھ ہے ہی نہیں. کیونکہ زندگی یہ 3 سوالوں کے جواب ایسے نہیں کہ آپ نے رٹ لیا اور جواب دے دیا. اس کے لیے زندگی ان 3 سوالوں کے جواب کے مطابق گزارنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں کا سسٹم اور ہے. پھر قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وہاں ایک حسرت اور ندامت اس قسم کی ہوگی کہ جب انسان کے سامنے اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا. نام اعمال جس کا اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں مل گیا، یہ آدمی رسوا ہو گیا. یا لیتنی لموت کتابیا،
بربادی، افسوس، کاش کہ مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہیں. ولم ادری ما حسابیہ، یہ قیامت کا قائم ہونا، یہ حساب و کتاب پتہ ہی نہ ہوتا مجھے. یا لیتھا کانت القاضیہ، جو موت پہلی آئی تھی وہی نپٹا دیتی مجھے، وہی ختم کر دیتی، اس موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی نہ ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ، یہ دنیا کا مال، ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کی وزارتیں، عہدے، کرسیاں، یہ مقام، یہ جاہ و جلال کسی کام نہ آ سکا. نہ مال نے بچایا، نہ منصب نے بچایا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کچھ نہیں بچائے گا. اس کو دیکھ کر پھر انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. بھائی کوئی چھوٹی چیز بڑی چیز سب کچھ اس نامہ اعمال کے اندر درج ہے. میری آنکھ کا اشارہ بھی درج ہے، میرے ہاتھ کے اشارے بھی درج ہیں، میری گالیاں بھی درج ہیں، میرا حرام کمانا بھی درج ہے، میرا شرک بھی درج ہے. کوئی چھوٹا گناہ بڑا گناہ کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ اس کے اندر ہے. وہ ایک اور حسرت ہوگی بچنے کی، کہیں نکل سکے. اس سے آگے اور انسان بڑھے گا قیامت کے میدان میں. یہاں پر تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے. کافروں کو تو پتہ چل گیا وہ جہنمی ہے. منافقین کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے. منافق جو ہے نا وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو ایسا ان کے ساتھ کرے گا کہ یہ بھی گھوم کے رہ جائیں گے. پورے قیامت کے میدان میں مومنین کے ساتھ چلتے چلتے جائیں گے، چلتے چلتے جائیں گے. جب آخری سٹیپ پر پہنچیں گے، آخری مرحلہ جو قیامت کا ہے، جس کے بعد بس پھر مومن کی راہیں کھلی ہیں اور وہ جنت کی طرف جائے گا، وہ ہے پل صراط. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ پل صراط آخرت کے میدان میں آخری مرحلہ ہے. یہاں تک منافق مومن کے ساتھ ساتھ آئے گا، یہی سمجھتے ہوئے کہ میں بھی بچ گیا، میں بھی نکل گیا. لیکن جب یہ یہاں پہنچے گا اور مومن کے پاس اس اندھیرے میں، کیونکہ پل صراط اندھیرے میں ہے، روشنی اس کی ہے جو اپنے ساتھ دنیا سے روشنی لے کر گیا اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ. جیسے عمل ہوں گے ویسی روشنی اس کے ساتھ ہوگی. ان مومنین کے پاس روشنی ہوگی، کافروں ان منافقین کے پاس روشنی نہیں ہوگی. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں اس چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. وہ اس موقع پر رک کر اہل ایمان سے کہیں گے رک جاؤ، ذرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا رکو، انتظار کرو ہمارے لیے، ہم تمہاری اس روشنی سے ہم بھی اقتباس کریں، کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ چل سکیں. الم نکم معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، نمازیں پڑھتے تھے تمہارے ساتھ ہی، اٹھتے بیٹھتے تھے تمہارے ساتھ، سب کچھ نیکیاں کی ہیں. ان کو اب کہا جائے گا ارجعوا وراکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے واپس پلٹ کے جاؤ، وہاں سے اپنی روشنی لے کر آؤ. اس سے مراد یا تو قیامت کا میدان ہے جہاں نامہ اعمال تقسیم ہو رہے تھے، وہیں سے روشنی ملی، وہاں سے تمہیں نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ روشنی ملی، جاؤ وہاں سے لے کر آؤ. جب وہ واپس پڑھ لیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہر من قبل العذاب، ان کے درمیان، مومن اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی. ادھر مومنین ہوں گے، ادھر منافق ہوں گے، ادھر ان کے لیے عذاب ہوگا، ادھر مومنین کے لیے رحمت ہوگی. یہ حسرت کا وہ موقع ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ تحریم میں ذکر کیا کہ اس موقع پر یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. ان کا نور جب ان کے ساتھ ہوگا، یہ اپنے نور کے مطابق اہل ایمان چلیں گے. اللہ فرماتا ہے وہ دن ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی اور اپنے نبی سے محبت کرنے والے ایمان والے صحابہ اکرام کو رسوا نہیں کرے گا، ان کو رسوائی نہیں ملے گی. یہ رسوائی کا سلسلہ رکے گا نہیں، یہاں بھی رسوائی ہے، اس کے بعد جہنم میں جانے کے بعد الگ ایک رسوائی ہے، اور وہ دو طرح کی ہے. ایک ہے جب جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کو لانے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 70,000 لگامیں ڈلی ہوں گی جو کھینچنے کے لیے، اور ہر لگام پر 70,000 لگاموں پہ ہر لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اسے گھسیٹ کر لائیں گے جہنم. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو انسان کہے گا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، کاش میں کچھ کر آتا، کاش میں کچھ پلٹ آتا، کاش کچھ نیکیاں ہوتی، بچ جاتا. لیکن اللہ نے فرمایا یہاں پر اس افسوس کا، اس نصیحت کا، اس حسرت کا، اس شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بندہ کہے گا کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ نہ کچھ تو بھیج کے آ جاتا. جو آج میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس وقت وہ کافر وہاں کھڑا ہو گیا، یہ حسرت کر رہا ہوگا اس ٹائم پر میں کچھ اپنے اس زندگی کے لیے کر آتا. لیکن نہیں، وقت نکل چکا. جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں طرح طرح کی حسرت ہوگی. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ.
جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے اپنی شرمندگی کو اپنے دل میں چھپائیں گے کافر. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اگر ہر نفس کے لیے ہوتا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی فدیہ دے سکے، بار بار قرآن مجید بات ہے زمین بھر سونا بھی دے سکے، اس پوری زمین کے حجم کے برابر سونا دے دے، وزن کے برابر، مقدار کے برابر، اور اللہ اسے جہنم سے چھوڑ دے، یہ چاہے کہ میں دے سکوں، نہ یہ دے سکے گا اور نہ جہنم سے چھوٹ سکے گا. بلکہ حدیث میں تو اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ اگر آج تیرے پاس یہ زمین بھر سونا ہو تو اپنے آپ کو جہنم سے نکلوانے کے لیے مجھے دے دے گا. وہ کہے گا ہاں اللہ اگر مل جائے تو میں تو دے دوں گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھ سے بہت ہلکی چیز کا تجھ سے تقاضا کیا جب تو صلب آدم میں تھا، آدم علیہ السلام کی جب پیٹ میں تھے، تم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اس دنیا کے اندر میرے ساتھ شرک نہ کرنا، وہ تجھ سے پورا ایک وعدہ نہ ہو سکا. اب تو زمین بھر کے سونا بھی لے آئے جہنم سے نہیں نکل سکتا، کچھ بھی ہو جائے جہنم سے نکل نہیں سکتا. آخری حسرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یہ آخری حسرت ہے. اس موقع پر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا. جنتیوں کو بھی کہا جائے گا دیکھو، جہنمیوں کو بھی، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا. جنتی بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی. پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ بتایا بھی جائے گا یہ موت ہے. یہ جو ہمیں موت آتی ہے اس کا ایک وجود ہے، یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، یہ ایک موت ہے جس کو اس جانور کی شکل میں لایا گیا ہے. جہنمیوں تم بھی دیکھو، جنتیوں تم بھی دیکھو. پھر حکم دیا جائے گا اور اس موت کو موت دے دی جائے گی، ذبح کر دیا جائے گا. موت کو موت آ گئی، اب کسی کو آگے موت نہیں آئے گی. اور اس وقت ایک ندا لگائی جائے گی اہل جنت کے لیے، یا اہل الجنت خلود فلا موت و یا اہل النار خلود فلا موت. جو جنت میں چلے گئے چلے گئے، یہیں رہو گے ہمیشہ، کوئی موت کا نام و نشان اب نہیں ہوگا. جو جہنم میں چلے گئے چلے گئے، ہمیشہ وہیں رہو گے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، مرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمان بتایا، صحیح بخاری کی حدیث، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. اللہ کے نبی ذرا ان کو لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، ڈرائیں کہ جس دن یہ سارا معاملہ سمیٹ دیا جائے گا، جنت جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، وہ بڑا حسرت والا دن ہوگا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لوگ اپنی غفلت میں عجیب انداز میں پڑے ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لا رہے. یہ حسرت کے مقامات ہیں. جہاں قیامت کے دن کہاں کہاں انسان شرمندہ ہوگا، کہاں کہاں اسے پشیمانی ہوگی، کہاں کہاں اس کی چاہت ہوگی کاش. صحیح بخاری کی حدیث میں یوں بھی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد لا يدخل احد الجنہ الا اری راى مقعده من الجنہ. تم میں سے کوئی شخص بھی جب جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کے بعد وہ اپنے مقام کو، اپنے ٹھکانے کو جو اس کا جہنم میں تھا، لو اسا، اگر وہ برا انسان بن کے آتا، برے اعمال کر کے آتا، راى مقعده من النار، تو اپنا جہنم کا ٹھکانہ وہ دیکھتا، اس کو دکھایا جائے گا یہ تیرے جہنم میں یہ جگہ تھی، اگر تو سدھر کے نہ آتا تو یہاں جاتا. لیزداد شکرن، اس کو پتہ چلے گا کہ کس نعمت میں اس کا شکر کا انداز اور بڑھے گا. اور جہنمی کو بھی دکھایا جائے گا اس کا جنت کا مقام، کہ جنت میں تیرے لیے بھی جگہ تھی، سب انسانوں کے لیے جگہ ہے. اولئک هم الوارثون، لیکن جو جنتی جنت میں نہ پہنچ سکا، دیگر جنتی ان کے جگہوں کے وارث بن جائیں گے. اس کو بھی اس کا جنت کا مقام دکھایا جائے گا جہنمی کو. یہ دیکھی تیری جگہ تھی، یہ ہے یا یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے یا یہ بہتر ہے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ جنت کی یہ مہمان نوازی بہتر تھی یا یہ جس عذاب میں تو جھیل رہا ہے یہ بہتر ہے. وہ جب اس کو دیکھے گا تو اس کو بتایا جائے گا یہاں تو پہنچ سکتا تھا، لو احسن، اگر تو اللہ کی مان کر آتا، انسان بن کے آتا، سدھر کر آتا تو پہنچ جاتا. کیوں دکھایا جائے گا؟ لتکون علیم حسرہ، تاکہ اس کو مزید ایک حسرت، ایک مزید پریشانی کا شکار ہو، اندر سے اور الجھے اور کڑے کہ کیا کر کے آ گیا میں، کیوں اپنی زندگی برباد کر کے آ گیا. یہ تو مقامات میں نے ذکر کیے. بات جو اصل کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حسرت ہوگی کیوں اور اس حسرت سے بچنا کیسے ہے. اصل چیز یہ ہے، کیونکہ ابھی ہم جو جی رہے ہیں نا، ہم یہ دونوں کام کر سکتے ہیں. یہ حسرت ہوتی کیوں ہے اور اس حسرت سے بچنا کیسے ہے. کل قیامت کے میدان میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، جب آپ اور میں اٹھیں گے، وہ آدمی صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کا اہتمام رکھتا تھا، یہ دونوں صورتیں اس کو سائے کی طرح، پرندوں کے جھنڈ کانہما غمامتانی او فرقان من طیر
پرندوں کے جھنڈ کی طرح یا بادلوں کی طرح اس پر سایہ کیے ہوئے اس کو لے کر آ رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت میں آگے چل کے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ. اس صورت کا اخذ کرنا، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا بہت ہی برکت ہے اس میں، اور اس کو چھوڑ دینا سوائے حسرت کے انسان کو اور کچھ نہیں ملے گا. وہ ایک حسرت ہمیں وہاں نظر آئے گی کہ جن کے اوپر یہ بادلوں کا سایہ ہوگا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا، اور جس کے اوپر نہیں ہوگا اس دن وہ حسرت کا شکار ہوگا. اگر اس حسرت سے بچنا ہے تو یہ کرنا ہے. وہ آدمی جس کو وہ بادلوں کا سایہ تو مل گیا، ایک اور آدمی یا چند لوگ اور ہوں گے جن کو رب تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. سب آدمی یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. وہ 7 آدمی اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں. کیسے وہ سایہ ملے گا؟ کیسے؟ خواہش پر نہیں ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا کہ میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اللہ نے تو مجھے اب پاس کرنا ہی کرنا ہے، مجھے جنت میں. اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے نام کا. اللہ کے ہاں ایک ہی چیز ہے، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. عمل لائے ہو بات کرو، مل جائے گا. عمل نہیں ہے، تم کس خاندان کے، کس نام کے، کتنی شہرت والے، کیا منصب تھا، کچھ نہیں ملے گا. یہ مقام حسرت ہے. یہ اگر بچنا ہے تو قیامت کے میدان میں یہ کرنا پڑے گا. بلکہ اہل جنت ان کی بھی حسرت ہے. صحیح بخاری کی حدیث کہ ہر شخص حسرت کا شکار ہوگا. جہنمی کی اپنی حسرت ہے، جنتی کی ہوگی کاش کے اور کرا تھا، جو کر کے آئے ہوں وہ کم کر کے آئے. جو بھی قوم، جو بھی لوگ، ما قعد، مسند احمد کی حدیث ہے، ما قعد قوم فی مجلس، کچھ بھی لوگ ایک اکٹھے ہوتے ہیں. آپ کہیں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے، کسی شادی کی محفل میں بیٹھے، گھر میں کوئی دعوت میں بیٹھے، کسی اور محفل میں بیٹھے، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسکول کی کوئی کلاس ہے، مدرسے کی کلاس ہے، کوئی بھی جگہ ہے جہاں پہ چند لوگ اکٹھے ہوئے، لا یذکرون اللہ عز وجل ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، کوئی اللہ کو یاد نہیں کیا، کوئی اللہ کی بات نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نہیں کیا. کل قیامت کے دن یہ محفل ان کے لیے حسرت بن کے ان کے سامنے ہوگی، اگرچہ وہ نجات پا کے جنت میں کیوں نہ چلے جائیں. حسرت یہ ہوگی کہ اس محفل میں ہم یہ کام نہ کر سکے، کر آتے تو آج یہاں مزید عزت مل جاتی. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا بنایا جائے، منصب ملے، کرسی ملے، عہدہ ملے، کسی بھی طرح کا عہدہ، وہ چاہے چھوٹا عہدہ ہو، بڑا عہدہ ہو، الیکشن میں کھڑے ہو کہ آپ کو ووٹ چاہیے، سیٹ چاہیے، ایم این اے، ایم پی اے بننا ہے، کوئی بلدیاتی الیکشن میں کھڑا ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اور 2 لوگوں کو یہ بات بتائی، ایک سیدنا ابو ہریرہ کو، ایک سیدنا ابو ذر کو. ابو ذر کو تو ان سے مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا، سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تم لوگ جو ہو، یعنی مسلمانوں کو خطاب ہے، انکم ستحرسون علی الامارہ، تمہیں اس عہدوں کی، منصب کی، کرسی کی حرص رہتی ہے، لالچ رہتی ہے، مجھے مل جائے عہدہ، میرے نام کے ساتھ کچھ آگے پیچھے القابات لگ جائے، مجھے کرسی مل جائے، مجھے مقام مل جائے. لیکن یہ یاد رکھنا، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کو بھی عہدہ ملے گا کل قیامت کے دن وہ شرمندہ اور حسرت کے ساتھ ضرور پیش ہوگا. اس عہدے کا حق عدالت کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے کہ جس میں انسان پوری اپنی جان اس عہدے کے عدل کے ساتھ لگا دے، ورنہ پھنسے گا، شرمندہ ہوگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے اس کے سامنے حقوق لینے والے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ جگہ جگہ، موقع پر آپ دیکھتے جائیں کہ کہاں کس طرح ہمیں حدیثوں میں حسرت کے الفاظوں کے ساتھ کہ حسرت ہوگی، یہ کام اگر نہیں کر کے آئے، یہ کام کر کے آئے. اپنے آپ کو اگر شرمندگی سے، کل قیامت کے دن رسوائی سے بچانا ہے تو ان چیزوں پر ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. لمبی چوڑی بات نہیں ہے، 2 باتیں پتہ کی آپ کو دیتا ہوں. اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں واقعتاً اس شرمندگی سے، کل قیامت کے دن رسوائی سے، ایک ہے مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس دعا کا اہتمام رکھیے، بڑی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ، ہمارے ہر معاملے میں انجام کو اچھا کر دینا. ہر چیز کے اینڈ، انجام، چاہے زندگی کا ہو، چاہے کسی نیکی کا ہو، رمضان کے اختتام کا ہو، حج کے اختتام کا ہو، نماز کے اختتام کا ہو، کسی بھی مرحلے میں کوئی بھی سودا آپ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کام کا جب اختتام ہو رہا ہو اچھے انداز میں ہو، اس کا انجام اچھا ہو. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. اور سب سے بڑا اختتام تو آپ کی اور میری زندگی کا ہے، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا
کہ پہلی حسرت انسان کو جب ہوگی جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہوگی، اس کو یقین کی کیفیت، اب وہ اس کو وہ مرحلے نظر آ رہے ہوں گے، وہ پہلا مرحلہ ہوگا نا حسرت کا، تو یہیں سے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اللہ ہر چیز کا انجام، زندگی کا انجام اچھا ہو جائے، وہاں پہ کچھ خوشخبریاں مل جائیں، لینے والے آئے تو عزت اور اکرام کے ساتھ سلام کرتے ہوئے احترام کے ساتھ میری روح کو قبض کریں، اللہ کے سامنے میں عزت کے ساتھ پیش ہوں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہ مجھے محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا دنیا اور آخرت کی رسوائی سے۔ دنیا میں بھی ذلت سے تو ہی بچا سکتا ہے رب العالمین، آخرت کی رسوائی تو ہے ہی اللہ کے اختیار میں، آخرت تو پوری کی پوری حقیقت میں ہے کہ کوئی ہل نہیں سکتا، کوئی قدم نہیں ہلا سکتا، وہ مالک یوم الدین، اس نے وہ دن قائم اسی لیے کیا ہے۔ دوسری چیز ہے وہ ایک، اس میں دو چیزیں کر لیجئے، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ قیامت کا دن عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ اس دنیا میں کوشش کیجئے کہ اس دن کی رسوائی سے اللہ اسی کو بچائے گا جو اپنے آپ کو اس قابل بنا کے آئے کہ اللہ کے عدل کے ترازو کے مطابق اپنے آپ کو بچوا سکے، وہ نیکیاں اس کے پاس ہوں، وہ ترازو کو بھاری کرنے والی چیزیں ہوں، اور اس میں ایک مضبوط ترین چیز جو خاص میں نے ذکر کرنی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان بھائی پر دنیا میں پردہ رکھتا ہے، اس کی کسی عیب پر، برائی پر، کوئی بھی اس کی بات پتہ چل گئی، چاہے صحیح تھی چاہے غلط تھی، جھوٹ تھا یا سچ تھا، کوئی عیب تھا اس کے اندر تھا، پتہ چل گیا، آگے اس نے نہیں بتایا، اس کے اوپر اس کی عزت پر پردہ رکھا۔ یہ پورا ایک الگ سے مضمون ہے کب پردہ رکھنا ہے اور کب نہیں رکھنا، لیکن عموماً مزاج انسان کا ہونا چاہیے کہ یار دوسروں کی برائی پہ پردہ رکھو، کسی کی برائی کو ذکر ہی نہ کرو، کسی کی برائی پتہ چل گئی خاموش رہو، کسی کو بتانا فلاں ایسا ہے، فلاں میں عیب ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، جب ضرورت ہو، جب بولو، نہیں ہے تو خاموش رہو۔ جو آدمی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کا پردہ رکھتا ہے، کسی بھی مسلمان، اس میں آپ کے علاوہ آپ کے سب لوگ داخل ہیں، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے سب آپ مسلمان ہیں، آپ سب داخل ہیں، آپ کے گھر خاندان کے، آپ کے کاروبار کے سب لوگ داخل ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس بندے پر پردہ رکھے گا۔ اور پردہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ رسوائی سے۔ اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں رسوائی سے بچا دے گا۔ دعا اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، سچے دل کے ساتھ۔ اور دوسری چیز یہ عمل کرنا خاص طور پر کہ دوسروں کو میں رسوا نہ کروں، دوسروں کو میں ذلیل نہ کروں، نہ منہ پر نہ پیٹھ پیچھے۔ اللہ سے پھر اس صلے کی، اس اجر کی امید رکھوں کہ اللہ بھی مجھے ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ لیکن یہ سب چیزیں ایمان اور تقوی کے بعد ہیں۔ ایمان اور تقوی کے بغیر انسان اگر بارگاہ الہی میں پہنچ گیا تو ایک ایک نیکی کو اس کی اٹھا کے اللہ تعالیٰ ہباء منصورہ کر دے گا، ریت کے ذرات جو ہوا کے اندر اڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت اور ندامت سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے ذکر کی جو قرآن مجید میں ہے۔ اب یہ اللہ کی کیا نعمتیں ہیں ہم پر اور کتنے اس کے احسانات ہیں، اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قیامت کے دن جب ان کے والد سے ان کا سامنا ہوگا، اور قرآن مجید میں جا بجا انہوں اپنے والد کو کس طرح سمجھایا اللہ نے ذکر کیا ہے، کتنی محبت سے، کتنے پیار سے، کتنے اہتمام سے سمجھایا، اور والد نے کیا کچھ کیا ہے، قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ سامنا ہوگا، بڑی دل کی آرزو کے ساتھ کہیں گے کہ کیا کر دیا اپنے والد سے، میں نے کہا تھا میری نافرمانی نہ کرنا، پچھتاؤ گے، شرمندہ ہوگے۔ والد اس وقت کہے گا آج میں تیری بات مان لیتا ہوں، تیری بات سے منہ نہیں موڑتا، تیری نافرمانی نہیں کرتا، میں مان لیتا ہوں تو اللہ کا نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے وقت نکل گیا، یہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت میری مانی جائے، یہ وقت دنیا کا تھا جب انسان اپنی پوری غفلت میں تھا، موج مستی میں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے مرنا ہے، اس وقت ماننا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انجام اور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے اللہ یہ والد کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور دنیا کے سامنے یہ آئے، میں نے تجھ سے دعا بھی کی تھی اور تیرا وعدہ بھی تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن، تو مجھے رسوا نہیں کرے گا قیامت کے۔ ان کے والد کو پھر الگ انداز میں، الگ روپ میں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا،
بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا، بات بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے، جو کہ انسان کو دنیا میں جیتے ہوئے مل جاتی ہے عمل کے لیے۔ عمل کر کے آئے گا تو ہی قیامت کے دن رسوائی سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کے ساتھ ایک یوں بھی رہتی ہے کہ کتنے آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دنیا سے جانے والے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ایمان کی حالت میں گئے نا تو دعا کر رہے ہیں ان کے لیے رحمت کی، مغفرت کی۔ اگر ایمان ساتھ تھا تو کہیں نہ کہیں جنت میں مل ہی جائیں گے، ملاقات ہو ہی جائے گی، اکٹھا اللہ کر ہی دے گا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے جو احسانات ہیں، ان کی قدر کیجئے، اپنی زندگی کو سنواریے، اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کیجئے۔ وہ جو جس ہم ہے نا کہ نہیں میری تو ابھی زندگی ہے، میں نے تو کوئی لکھوا کے آیا ہوں کہ 70 سال 80 سال سے پہلے میں نے مرنا نہیں ہے، میں کوئی 8 10 سال تو بیمار رہوں گا جس میں مجھے اندازہ ہوگا کہ ہاں میں نے دنیا سے جانا ہے، میں توبہ بھی کر لوں گا، میں ذکر و اذکار بھی کروں گا، میں صدقہ خیرات بھی کروں گا، میں صحیح ہو جاؤں گا۔ یہ وقت کسی کو نہیں ملتا، یقین جانیے۔ پل لگتا ہے، لمحہ لگتا ہے، یوں انسان زندہ کھڑا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور چند گھنٹوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا سے جا چکا، جس کے جانے کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، کوئی امید بھی نہیں تھی۔ بالکل صحیح انسان ہوتا ہے، موقع نہیں مل پاتا، غفلت میں ہوتا ہے، موقع نہیں مل پاتا کہ انسان پلٹ جائے، سدھر جائے۔ ایک انسان کو پتا ہو کہ ابھی 2 ڈھائی گھنٹے کے بعد میں نے مر جانا ہے، میری روح نکل جائے گی، سوچئے کیا، اپنے اوپر رکھ کر سوچئے میں کیا کروں گا، میری کیسی کیفیت ہوگی، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں اپنی اس آخرت کے لیے۔ وہ غفلت سے بیداری کا نسخہ ہے۔ اللہ ہمیں اس بیداری کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دے۔